اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وہ آیہ کریمہ کوئی عام آیت نہیں، اور اس آیہ کریمہ کے طفیل میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت، اگر اس فضیلت کو قرآن مجید کے طفیل اور قرآن مجید کے سائے میں تلاش کیا جائے، یا یوں کہوں کہ امام علی علیہ السلام کی وہ کون ایسی سب سے بڑی فضیلت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سب سے بڑی فضیلت کے لیے یہ آیہ مباہلہ کافی ہے، اور یہ آیت مباہلہ ہی ہے جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر سب سے بڑی ثابت ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مباہلہ دراصل مباہلہ ہے کیا، مباہلے کے معنی کیا ہیں۔ جب کتاب میں اور لغت میں اور جو ہے کئی مطلب کہ کتابوں میں اس کی جستجو کی گئی اور اس کے معنی کو تلاش کیا گیا، تو اس کے معنی صرف یہ ملے کہ مباہلہ کے معنی لعن اور نفرین کرنے کے ہیں، یعنی لعنت اور جو ہے اس کی ملامت کرنے کے معنی میں کہا کہ یا ایک افراد دو افراد جو ہے بطور یعنی کہ آمنے سامنے ملے اور ملنے کے بعد ایک دوسرے پر جو ہے خدا کو حاضر و ناظر جان کر خدا سے التجا کر کے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر لعن و نفرین کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جو وہ فرقہ جو حق پر ہے وہ ثابت ہو سکے اور جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ اس کے معنی ملتے ہیں، یا ایک افراد دو افراد ہوں، یا پھر ایک گروہ دو گروہ، یعنی دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان جب لعن و نفرین کی جاتی ہے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ آئے ہم اس مباہلہ کو لے کر کے آتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور نصارہ کے درمیان ہوا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا مباہلے کا؟ کہا کہ مباہلہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ حق کو ظاہر کیا جا سکے اور باطل پر جو ہے لعنت کی جا سکے اور باطل کو مٹایا جا سکے۔ اور اس کے طفیل میں یہ بھی ملا ہے کہ خاص کر کے اس آیت کے طفیل میں وہ لوگ تھے جو متکبر تھے، ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے اس آیت کو جو ہے ان لوگوں کے اوپر بھی رکھا گیا، اور اس آیت کے طفیل میں ان لوگوں کو بھی جو ہے سراہا گیا۔ دوسری بات یہ میں بتاتا چلوں آپ تمام حضرات کو کہ مباہلہ یعنی کیا ہے اور وجود میں کیسے آیا۔ سب سے پہلے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے دوسرے مذاہب اور دیگر مذاہبوں کو، تو اسی درمیان جو انہوں نے یمن میں موجود ایک قبیلہ تھا جو کہ عیسائیوں کا تھا، اور ان کا وہاں پر یہ جیسے ہم عبادت گاہ کہتے ہیں، مسجد وغیرہ جو ہماری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کی بھی کلیسا ہوتی ہے جہاں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اور عبادت گزار لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور جو عبادت کیا کرتے ہیں اسے ہم کلیسا کہتے ہیں۔ تو وہ مقام بھی موجود تھا یمن میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلام کی دعوت کے لیے وہاں اپنے اصحاب کو بھیجا اور وہاں اسلام کی دعوت بھیجی۔ جب انہوں نے یہ دعوت بھیجی تو عیسائیوں کا جو رہبر تھا، جو سربراہ تھا، وہ اس نے جو ہے کہا کہ ہم جو ہے پہلے تحقیق کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ بیان کر سکتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھیجا تھا تو بہرکیف یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، پھر اس شخص نے اپنے ایک نائب کو مقرر کیا، یعنی خود کے نائب کو مقرر کیا، اور مقرر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ، یعنی مدینہ منورہ میں جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو اور اس سے مجھے واقف کرو۔ تو جب وہ شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد جب ان دونوں کے درمیان مباحثہ اور مکالمہ ہوتا ہے، تو وہ شخص جو نائب بن کر کے آیا تھا نصیریوں کے سربراہ، نصارہ کے سربراہ کا، وہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوئے اور ہم آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام دیا اور دینے کے بعد بھیجنے کے بعد جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی، اور وہ پیغام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ میں مکمل آیت کا ترجمہ نہیں، صرف ان چند ٹکڑوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یعنی کیا کہہ رہے کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ دونوں اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفس کو لے کر کے مباہلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو اس شخص کے گوش گزار کیا، اور گوش گزار کرنے کے بعد وہ شخص اس بات پر سہمت ہوا اور کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے واپس ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں، اور لانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنے گودی میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہمراہ لے کر مباہلے کے غرض سے مدینے سے خارج ہوئے، یعنی مدینے کے باہر وہ میدان جہاں پر مباہلہ کی بات کی گئی تھی، یعنی کہ جس جگہ پر مباہلہ ہوا، نکلے۔ یعنی یوں کہہ دوں کہ سچوں کے گھر سے سچوں کے ساتھ سچوں کا قافلہ چلا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا قافلہ مدینے سے خارج ہوا، میدان مباہلہ تک پہنچا، اور ادھر وہ شخص جو نصارہ کے سربراہ کا نائب بن کر کے آیا تھا، اس نے وہاں جانے کے بعد یہ ساری باتیں بیان کی، اور وہ ادھر سے اپنا قافلہ لے کر کے جب آیا تو اس سربراہ کا جو ساتھی تھا اور جو ان کے ساتھ تھا، اس میں سے ایک کا نام ابو حارثہ بیان کیا گیا ہے تاریخ میں۔ وہ کہتا ہے جب اس نے ان قافلوں کو دیکھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو، یعنی یوں کہہ دوں کہ جب اس نے پنجتن کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ کون کون ہیں؟ ان کے جواب میں ملا کہ وہ جو ان کے آگے چل رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور ان کی بیٹی کا، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہمسر ہے۔ اس کے بعد اس نے ان کا تعارف کرایا کہ گودی میں کون ہے اور ان کے ہاتھ میں کون ہے، باقاعدہ ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب اس نے تعارف کرایا تو ابو حارثہ جو ہے اس نے پھر کیا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی میدان مباہلہ میں بیٹھے، جیسے ہی میدان مباہلہ میں پہنچنے کے بعد اپنے دونوں زانوں کو مباہلے کے میدان میں دو زانو ہو کر کے وہ جب بیٹھنے کے بعد وہ ابو حارثہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے اس قافلے میں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو 14ویں کی چاند کی مانند چمک رہے ہیں، اور اگر یہ بھی بعید نہیں کہ اگر یہ لوگ پہاڑیوں کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ وہ کہتا ہے، اور کہنے کے بعد اپنے سربراہ سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ اس کا جو سربراہ تھا وہ جا رہا تھا ان کی جانب جا رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا وہ حارثہ نے کہ اے سید
تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ کے اس سوال پر اس نے جو ہے جواب دیا، اور جواب جیسے ہی اس نے سنا ابو حارثہ کہتا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نہ ہوتے، حق پر نہ ہوتے، تو وہ اس طرح مباہلے کی جرأت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ہم ہر ایک سال گزرنے سے پہلے، یعنی اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں تو ہم اور ہمارا مذہب، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ ایک سال گزرنے سے پہلے، یعنی ایک سال گزرنے کے اندر یہ تمام لوگ جو ہیں ختم ہو جائیں گے اور تمام کے تمام فوت کر جائیں گے، ہمارے قوم کا کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہے گا۔ اس نے یہ کہا، اور ایک روایت میں بیان ہوتا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، جو جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو 14ویں کی چاند کی مانند جگمگا رہے ہیں، اور اگر وہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ بات اس نے جب صحیح سے بیان کی، یعنی وہ شخص جو ان کے سربراہ، جو ان کے مذہب کا سربراہ تھا، اس سے جب اس نے بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا کریں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا چلو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ادھر سے چلا ابو حارثہ اور اس کے مذہب کا سربراہ جاتا ہے۔ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچنے کے بعد آواز دیتا ہے، یا ابو القاسم، یا رسول اللہ، یا محمد، ہم اپنی، یعنی یہ جب ان کے پاس پہنچا تو پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلہ سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، یعنی ہم بیزاری کا اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ہار مان چکے ہیں اور ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ سننے کے بعد کہتے ہیں، انہوں نے چند شرطیں رکھی، جن میں سے یعنی مباہلہ کی چند شروط انہوں نے بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد تاریخوں میں اور راویوں نے اس کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرط رکھی تھی، ان میں سے وہ شرط کچھ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو حارثہ سے فرماتے ہیں کہ سنو، انہیں ہر سال 2000 ہلے تمہیں دینے ہوں گے یا اس کے عوض میں لباس، اور ہر ہلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے، اور اگر یمن کے ساتھ جنگ ہو جائے، یعنی مسلمانوں کی جنگ اگر یمن کے ساتھ ہو جائے تو اس دوران جو ہے تم انہیں 30,000 زرے دو گے، 30,000 نیزے دو گے اور 30,000 گھوڑے دو گے، اور تم بذات خود ان ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوگے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، اور صلح نامہ لکھوانے کے بعد جب صلح ان دونوں کے درمیان طے ہو چکی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کیے گئے شروط کو جب نصارہ نے مان لیا، اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اپنے دست و دعا کو بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں، خدایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے، یعنی اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو وہ بے شک ہلاک ہو جاتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، بے شک سارے کے سارے بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے ہیں، اور بے شک پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ ان کے درختوں کے اوپر ایک بھی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام کے تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اسی جملے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے دست دعا کو بلند کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دے کر کے یہ دعا گو ہیں کہ اے خدایا، ہمیں بھی سچوں کے ساتھ قرار دے، اور ہمیں سچ بولنے کی قوت اور سچ سہنے کا ہنر اور سچ سہنے کا حوصلہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔